بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، مصطفیٰ بنایا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی، وہ امت بھی محبوب اور وسط عطا فرمائی۔ فرمایا کنتم امتم وسطا، تم تمام امتوں میں سے معتدل امت ہو، اور جو چیز اعتدال پر ہو ظاہر ہے وہ چیز سب سے افضل ہوتی ہے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اللہ کی تمام مخلوق سے حضور علیہ السلام افضل ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، حضور کے جو صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں، وہ بھی بقیہ تمام مخلوقات سے افضل والا ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو صدق و صفا کا پیکر بنا کر ابو بکر صدیق بنا دیا، کسی کو اشداء علی الکفار کا مظہر بنا کر فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو شرم و حیا کا پیکر اور سخاوت کا پیکر بنا کر حضرت عثمان غنی بنا دیا، اور کسی کو اشجع الاشجعین، باب مدینۃ العلم کی سندیں عطا فرما کر مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ فی الدارین بنا دیا۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے حضرت علی المرتضیٰ کی شان۔ آپ کا وصال پاک رمضان المبارک میں چکے ہوا ہے، اس لیے آج ہم نے آپ کا موضوع چنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن میں تھوڑے وقت کے اندر چند آپ کی مخصوص جو خصوصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ باقی تمام خلفائے راشدین اور صحابہ کی نسبت حضور علیہ السلام کے نسب کے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہ بھی حضور کے قریبی صحابہ ہیں، رشتے نسب میں بھی حضور کے قریبی ہیں، لیکن جتنا قرب نسبی حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے اتنا کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے ہم جد ہیں، ان کا دادا ایک ہے۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 5 سال ہوئی تو مکے میں قحط پڑ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جناب ابو طالب سے مانگ کر لے لیا کہ چچا ابو طالب، آپ نے مجھے پالا تھا، میں اب اس کا یہ بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بیٹا علی مجھے عطا فرما دیں، اس کو میں پالنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں، آپ کی عمر 10 سال تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت علی المرتضیٰ پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ پھر ہر جگہ پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کا بستر، جو اس رات واقعی موت کا بستر تھا، اس پر سوئے ہوئے ہیں۔ جنگ بدر میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں جو نکلے ہیں تو حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ اسی طرح غزوہ کوئی لڑائی ہو، غزوہ احد ہو، تو ہر لڑائی میں حضرت علی المرتضیٰ نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ بالخصوص غزوہ خندق میں عرب کا ایک مشہور سپہ سالار
جو کہ سینکڑوں آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، عمر ابن عبد ود، وہ اپنے گھوڑے کو بھگا کر خندق عبور کر کے جب آتا ہے اور بلاتا ہے کہ کون ہے مسلمان جس کو جنت کی طلب ہے، آئے میرے مقابلے میں، تو مسلمان کوئی اٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نوجوانی کی عمر، 30 سال عمر بھی نہیں ہے آپ کی، آپ کھڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، وہ بہت بڑا شاہ سوار ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، وہ دوبارہ مبارز طلب کرتا ہے، حضرت علی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ پھر مبارز طلب کرتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی دیکھتے نہیں ہو عمر ابن عبد ود ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا، عمر ابن ود ہے، میں بھی تو حیدر کرار ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ دعائیں دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں اور پھر دعائیں دے کر رخصت کرتے ہیں۔ تو زمانہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شاہ سوار کہ جس کے مقابلے کی کسی میں تاب نہ تھی، جب ذوالفقار حیدری کے سامنے آتا ہے تو ایک ہی ضرب میں اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب جنگ خیبر آتی ہے تو سرکار، ایک قلعہ ہے قلعہ کموس، وہ فتح نہیں ہو رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کرام کو قیادت مرمت فرما کر یکے بعد دیگرے بھیجتے ہیں لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کہ صبح میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور رسول کا محب بھی ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جھنڈا قلعہ فتح فرما دیں گے۔ تو ساری رات تمام صحابہ کرام اسی انتظار میں رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے عمارت کی کبھی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس رات میں بھی نہیں سو سکا، میرے دل میں بھی یہ خواہش اور یہ امنگ تھی کہ کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جھنڈا مجھے عطا فرما دیں، تاکہ اس طرح میں اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی بن سکوں اور محبوب بھی بن سکوں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا اے نا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہیں، ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا بلائے۔ جب حضرت علی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا اللہم، یا اللہ علی سے گرمی اور سردی کے اثر کو دور کر دیں۔ بس یہ دعا فرمانی تھی۔ حضرت علی فرماتا ہے میری آنکھیں ایسی صحیح ہو گئیں کہ گویا کبھی دکھتی نہیں تھی۔ تو وہ مرحب کہ جس کی بہادری کے ڈنکے بجتے تھے، جب حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کی ایک ہی وار میں وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ الغرض علم کا میدان ہو تو سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ بڑے بڑے جو شہر ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، ہمارے پاکستان کے جو شہر ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں دیکھیں کہ کتنی قسم کی نعمتیں، کتنی قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے علم کے شہر ہوں گے۔ سرکار خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دیں، اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ دیتا تو سب کچھ رب ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور اب سرکار فرما رہے ہیں کہ جس علم کے شہر، جو علم کا شہر میں ہوں، اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ تو جس کو شہر میں آنا ہو دروازے سے آنا پڑتا ہے، تو جس کو علی محمد مصطفیٰ کے علم سے فیض لینا ہو اس کو علی المرتضیٰ کے در پر آنا پڑے گا۔ تو علم کا معاملہ ہو تو بھی علی المرتضیٰ کی شان جدا گانا ہے، بہادری کا معاملہ ہو تو حضرت علی المرتضیٰ کی شان جدا گانا ہے، نسب کا معاملہ ہو تو علی المرتضیٰ کی شان جدا گانا ہے، اور پھر حضور کی محبت ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو آپ نے مواخات قائم کی، تمام مہاجرین کو، ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنایا، لیکن حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ قد آخیت بین اصحابک ولم تؤاخ بینی و بین احد، یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
تو اندازہ کریں کہ صحابہ کرام انہوں نے کتنی سخاوتیں کی، اپنی دنیا کا مال آدھا آدھا کر دیا، اور کئیوں نے اتنی سخاوت کی کہ اپنے اس بھائی کو کہا کہ میریاں 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں کہ وہ بعد میں تمہارے ساتھ نکاح کرے۔ لیکن وہ بھی غیرت والے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تو صرف بازار کا راستہ دکھا دو، ہم خود کاروبار کر لیں گے۔ تو جب صحابہ کرام نے اتنا ایثار کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اتنی سخاوت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سخیوں کے سخی ہیں، اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنے کمالات نبوت میں سے اپنے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کو کیا کچھ نہیں عطا فرمایا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام کی محبت ہمیں دل میں رکھ کے زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔